اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری پچھلی کلاس جو ہوئی تھی اس میں ہم نے مکاتب فلسفہ کہ اسلامی فلسفے میں کون کون سے مکاتب فکر جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں ان پہ بحث شروع کی تھی، اور جو پہلا مکتب تھا فلسفی، اسکول آف تھاٹ جسے آپ کہہ لیں، وہ مشاء تھا۔ تفصیل سے اس کے اوپر بات ہو گئی ہے، اس کو تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا جو مکتبہ فکر ہمارے پاس موجود ہے اسلامی فلسفے کے اندر، وہ ہے فلسفہ اشراق۔ فلسفہ اشراق یہ آپ یوں کہہ لیں کہ اسلامی دنیا میں دوسرا مکتبہ فکر ہے کہ جو وجود میں آیا، اور اسلامی دنیا میں اس مکتبہ فکر کے بانی کو جناب شیخ شہاب الدین سہروردی کہا جاتا ہے۔ مختصر جو ان کا لقب ایک مشہور ہے وہ ہے شیخ اشراق۔ یہ بانی ہیں اس فلسفی مکتب کے، اور جناب سہروردی یعنی شیخ اشراق کی جو پیدائش اور وفات ہے اس کے بارے میں مورخین کے درمیان جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جو بات زیادہ نقل کی گئی ہے فلسفے کی تاریخ کے اندر وہ ہے کہ جناب شیخ اشراق 549 ہجری قمری کے اندر ان کی ولادت ہوتی ہے زنجان شہر میں، کہ جو کہ ایران کا شہر ہے۔ میلادی اعتبار سے اگر ان کی حالات اپنا ولادت کو دیکھیں تو 1154 میلادی میں یہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی ابھی جو ہے وہ 2022 چل رہا ہے، اور یہ پیدا ہوئے ہیں 1154 کے اندر، تقریباً 800-900 سال جو ہے وہ پہلے ان کی جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے۔ جناب شیخ اشراق جو ہیں یہ کافی بچپن ہی کے اندر ذہین تھے، اور انہوں نے چھوٹی عمر کے اندر ہی بہت علمی مقام حاصل کیا۔ اپنے عقائد کو بیان کرنے، اپنے نظریات کو بیان کرنے کے اندر بہت ہی زیادہ دو ٹوک تھے، جرأت کے ساتھ جو ہے اپنے مطالب کو بیان کر دیتے تھے۔ ہوتا ہے بعض اوقات انسان ایک نئے نتیجے تک پہنچتا ہے، معاشرہ یا اہل علم اس زمانے کے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو انسان ڈرتا ہے، اور اس ڈر کی بنیاد پہ وہ بہت سارے حقائق کو چھپا لیتا ہے۔ لیکن جناب شیخ اشراق جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں تھے، انہوں نے اپنے عقائد کو دو ٹوک انداز میں بیان کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دو شافعی علماء جو اس زمانے میں موجود تھے، چونکہ جناب شیخ اشراق جو تھے وہ خود بھی اہل سنت مکتب فکر سے جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے، تو دو شافعی جو علماء ہیں، ایک ان کا نام ہے زین الدین عبد الملک بن نصر، اور دوسرے جو عالم ہیں انہی کے بھائی ہیں مجد الدین ظاہر۔ انہوں نے جناب شیخ اشراق کو ملحد ڈکلیئر کیا کہ یہ بندہ ایتھیسٹ ہو گیا ہے۔ اس کی جو ہے وہ شکایت اس زمانے کے جو بادشاہ تھے جناب صلاح الدین ایوبی، ان کو جو ہے وہ خط لکھا جاتا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو گیا ہے، دین اسلام سے خارج ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس کا کوئی سد باب کیا جائے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے جو ہے اپنے بیٹے کو حکم دیا، اور جناب شیخ اشراق کو پھر اس کی بنیاد پر شہید کر دیا گیا، اور ان کی شہادت جو ہے وہ 587 ہجری قمری کے اندر، اور میلادی اگر حساب کریں تو 1191 میلادی میں جو ہے ان کی شہادت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ ان کی عمر کا حساب لگائیں تو یہ تقریباً جو ہے وہ 37 سال جو ہیں وہ زندہ رہے، 37 سال کی عمر میں ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ
کتنی کم عمر کے اندر اتنا بڑا علمی کام کر کے گئے ہیں کہ دنیا آج بھی جو ہے ان کے اس کام کو سراہتی ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ تھیسز لکھے جا رہے ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، کتابیں، بڑے بڑے جو فلسفی مفکر ہیں وہ ان کی جو خاص نظریات ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ملا صدرہ جیسا عظیم فلسفی جو ہے وہ بھی اس کے سامنے جو ہے وہ خاضع نظر آتا ہے۔ اور ایج کتنی ہے؟ 37 کے اندر جو ہے یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب شیخ اشراق نے اپنا جو مکتب فلسفی ہے اس کی بنیاد بہت پہلے رکھ دی تھی، یعنی انتہائی جوانی کے اندر جو ہے انہوں نے یہ تمام علمی مراتب جو ہیں وہ طے کیے، اور ایک فلسفی مکتب کی جو ہے وہ انہوں نے بنیاد رکھی۔ فلسفہ اشراق کی روش کیا ہے؟ جناب شیخ اشراق انسان کی باطنی طہارت اور معنویت کو اس کی عقل اور عقلی تفکر میں مؤثر سمجھتے تھے۔ ہمارے سامنے ایک مکتبہ فکر جو پہلے گزرا ہے مشائی، وہ دلیل اور برہان کے اوپر فقط اکتفا کرتا ہے، باطنی طہارت کو وہ فلسفے کے اندر ضروری نہیں سمجھتا۔ مشائی فلسفہ قائل ہے کہ انسان اگر باطنی طہارت نہ بھی رکھتا ہو، اگر وہ دلیل اور برہان کا سہارا لے کر چلتا رہے تو وہ حق اور حقیقت تک پہنچ سکتا ہے اور حقائق کو کشف کر سکتا ہے۔ لیکن جناب شیخ اشراق قائل تھے کہ فلسفی جتنا زیادہ باطنی اعتبار سے طاہر ہوگا، طہارت رکھے گا، معنوی ہوگا، اتنا اس کی عقل دلائل پیش کرنے اور سچائیوں کو دریافت کرنے میں کم غلطی کرے گی۔ اگر فیلسوف اہل شہود ہو تو عقل کے جو مدرکات ہیں اس کی نسبت زیادہ درست ہوں گے۔ کس کی نسبت؟ اس فیلسوف کی نسبت، اس فلسفی کی نسبت کہ جو اہل شہود نہیں ہے، جو شہود پہ فائز نہیں ہوا، یعنی باطنی طہارت نہیں رکھتا ہے، اور شہود یعنی اس کی باطنی آنکھ جو ہے وہ نہیں کھلی ہے۔ اسی وجہ سے اس فلسفے کو اشراق کہا جاتا ہے۔ اشراق یعنی انسان باطنی طہارت کے ذریعے انسان کے اوپر جو علم کا نور ہے وہ اس کے اوپر چمکتا ہے، نکلتا ہے اس کے اندر سے، تو لہٰذا اس اعتبار سے اس فلسفے کو فلسفہ اشراق کہا گیا ہے۔ لہٰذا اسی روش کی بنیاد پر یہ فلسفہ اشراق جو ہے وہ فلسفہ مشاء سے جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے۔ جناب شہاب الدین سہروردی، ان کا نام لقب جو ہے وہ شیخ اشراق پڑ جاتا ہے، چونکہ فلسفے کا نام انہی کے اس روش کے مطابق جو ہے وہ فلسفہ اشراق پڑا، اور ان کا جو لقب ہے وہ پھر شیخ اشراق جو ہے وہ پڑ گیا۔ فلسفہ اشراق کے اندر جو اہم ترین کتابیں ہیں، ایک جناب خود شیخ اشراق کی جو ہے وہ کتاب ہے، بہت ساری شیخ اشراق نے اپنی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کی سب سے اہم تصنیف جو ہے اس کتاب کا نام ہے حکمت الاشراق، عربی میں ہے۔ یہ ان کے آخری فلسفیانہ افکار کے اوپر مشتمل ہے، یعنی انہوں نے اپنی آخری عمر کے اندر یہ کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب کے بارے میں شیخ اشراق کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کتاب کے مطالب کو غور و فکر سے حاصل نہیں کیا بلکہ شہود کا نتیجہ ہے، لیکن میں نے ان مطالب کو ثابت کرنے کے لیے دلیل اور برہان کی روش کو استعمال کیا ہے۔ جیسے میں نے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جناب شیخ اشراق شہود کو، باطن کو یہ زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ باطنی اس کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دینا جو ہے سبب بنتا ہے کہ جناب شیخ اشراق بہت سارے ایسے حقائق تک پہنچتے ہیں کہ جن تک فلسفہ مشاء دلیل اور برہان کے ساتھ نہیں پہنچا تھا۔ اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ہم دے سکتے ہیں۔ ایک مثال جو اس کی میں تیزی سے بیان کر سکوں، ابھی اس کی وضاحت کا ٹائم نہیں ہے، لیکن فقط ایک مطلب کو بیان کرنے کے لیے فقط نام کی حد تک آپ کو بیان کیا دیتا ہوں۔ فلسفہ مشاء جب بیان کرتا تھا عوالم کو، یعنی عالم کتنے ہیں،
تو دو عالم کو ذکر کرتا تھا، ایک عالم عقل اور ایک عالم مادہ۔ عالم مادہ کے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، عالم عقل کے جو عالم مجرد ہے۔ لیکن فلسفہ اشراق میں آ کر جناب شیخ اشراق نے ایک اور عالم کو کشف کیا جس کا نام ہے عالم مثال۔ تین عالم بس اس وقت موجود ہیں، عالم عقل، عالم مثال اور عالم مادہ۔ عالم مثال جو ہے وہ جناب شیخ اشراق نے کشف کیا ہے، اور یہ جناب شیخ اشراق نے شہود کیا تھا اس حقیقت کو، اور پھر اس کو عقلی اور برہانی دلیلوں کے ساتھ جو ہے وہ پھر ثابت کیا آ کر، اور آج تک فیلسوف اس عالم کے مطابق جو ہیں وہ بہت سارے معرفتی جو مشکلات تھیں ان کو حل کر رہے ہیں۔ مثلا فلسفہ مشاع کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس میں چونکہ عالم مثال ابھی کشف نہیں ہوا تھا، تو برزخ کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے تھے، کہ جو برزخ کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کو فشار قبر ہوتا ہے، سوال و جواب منکر و نکیر کرتے ہیں، ایک انسان کے لیے جو ہے وہ جنت کا جو ہے وہ باغ بن جاتا ہے، ایک انسان کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے، اور اس قسم کے بہت سارے مسائل برزخ کے حوالے سے جو ذکر کیے جاتے تھے، فلسفہ مشاع ان کو حل نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی فلسفہ اشراق کی بنیاد رکھی اور جناب شیخ اشراق نے آ کر عالم مثال کو، مثال جو ہے تے سے ہے، سین سے نہیں ہے، عالم مثال کو کشف کیا آ کر، تو اس وقت برزخ کے جو مسائل ہیں وہ انتہائی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے لگ گئے، اور وہ روایات بھی اپنا معنی پیدا کر گئیں کہ جو عالم اپنا برزخ کے بارے میں جو ہیں وہ باتیں بتائی تھی، ان کے اندر حقائق جو ہیں وہ بیان کیے تھے۔ تو لہٰذا جناب اشراق جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، شیخ اشراق، کہ یہ کتاب یعنی حکمت الاشراق کے جو مطالب ہیں، یہ اصل مطالب اس کے دلیل و برہان کے ذریعے حاصل نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ اس کو شہود کے ذریعے حاصل کیا ہے، یعنی حقائق کو خود اپنے دل کی اور باطنی آنکھ سے جو ہے وہ درک کیا ہے، اور پھر اس کو قلم کے اندر لے کر آئے، اور جو حقائق انہوں نے دیکھے ان کے اوپر پھر دلیل، عقلی دلیل قائم کی۔ فقط اتنا مطلب بیان نہیں کر دیا کہ میں نے یوں دیکھا، میں نے یوں دیکھا، بس مانو اس کو، نہ، اس کے اندر حقیقت کو بیان کیا، پھر اس کے اوپر دلیل ذکر کی ہے کہ اس عقلی دلیل کی بنیاد پر یہ حقیقت جو ہے وہ ثابت ہے۔ بس یہ ایک اہم ترین کتاب ہے فلسفہ اشراق کو سمجھنے کے لیے۔ اس کا اردو ترجمہ انڈیا کے اندر بہت عرصہ پہلے ہو چکا ہے، پی ڈی ایف فائل اس کی میرے پاس موجود تھی، اگر دیکھوں تو شاید مل جائے گی، اور میں نے ابھی اصل کتاب کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا اس کا کہ کتاب جو ہے وہ کس حد تک ترجمہ کی گئی ہے اور کن چیزوں کا اس کے اندر خیال رکھا گیا ہے، بہرحال لیکن میں نے دیکھا ہے کہ حکمت اشراق کا جو ہے وہ ترجمہ موجود ہے۔ دوسری جو اہم کتاب ہے شیخ فلسفہ اشراق کے اندر، اگرچہ یہ شیخ اشراق کی کتاب نہیں ہے دوسری جو بیان کرنے لگا ہوں، لیکن فلسفہ اشراق کے اندر انتہائی اہمیت کی حامل کتاب قرار پاتی ہے، اور وہ ہے شرح حکمت الاشراق۔ پہلی کتاب کیا تھی؟ حکمت الاشراق، جو جناب شیخ اشراق نے خود لکھی تھی۔ پھر ان کے بعد جو ہیں ایک عالم دین آتے ہیں، قطب الدین شیرازی، یہ آ کر پھر اس کتاب کی شرح لکھتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ شیخ اشراق نے جو مطالب بیان کیے ہیں ان سے کیا مراد ہے، مزید دلیلوں کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کو مزید پھیلاتے ہیں، فلسفہ اشراق کے جو مطالب ہیں ان کو۔ تو اس کا نام پھر رکھا گیا شرح حکمت الاشراق۔ اب یہی کتاب جو ہے وہ جو فلسفہ اشراق کے اندر اچھی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہی کتاب شرح حکمت الاشراق کا مطالعہ کرتا ہے، یا اساتید کے پاس جا کر درسن جو ہے اس کو پڑھتا ہے اور فلسفہ اشراق سے اچھی طریقے سے آشنائی حاصل کرتا ہے۔ یہ تھا فلسفہ اشراق کا مختصر تعارف۔ تیسرا جو مکتب فلسفی عالم اسلام کے اندر وجود میں آتا ہے اس کو نام دیا گیا حکمت متعالیہ۔
یا اس کو فلسفہ ملا صدرہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، چونکہ ملا صدرہ اس کے بانی ہیں اور اس کو فلسفہ ملا صدرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن فلسفہ ملا صدرہ کو خود ملا صدرہ نے نام جو دیا ہے الحکمت المتعالیہ نام دیا ہے، تو لہٰذا اس کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فلسفہ اسلامی کا تیسرا اور اہم فلسفی مکتب حکمت متعالیہ ہے، اور اس کے بانی جیسے میں نے بھی بیان کیا ہے صدر الدین شیرازی کے، جن کو ملا صدرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی ولادت کی تاریخ جو ہے وہ ذکر نہیں ہے۔ جنہوں نے ملا صدرہ کی حالات زندگی کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، ولادت ان کی جو ہے تاریخ معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن یہ ذکر ہوا ہے کہ ان کی جو وفات ہے وہ 1050 ہجری قمری کے اندر ہوئی ہے۔ اگر میلادی طور پر دیکھا جائے تو 1640 میلادی کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے۔ اس ڈیٹ کے اندر جناب ملا صدرہ کی عمر جو تھی وہ 70 سال تھی، تو اس ڈیٹ سے 70 سال پہلے چلے جائیں تو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ملا صدرہ جو ہیں وہ کب پیدا ہوئے تھے۔ تو لہٰذا ملا صدرہ کی جو وفات ہے وہ 1640 میلادی کی ہے، اور ہجری قمری جو ہے چاند کی جو تاریخ ہے اس کے اعتبار سے 1050 ہے۔ حکمت مطالعہ کی روش کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے فلسفہ مشاع کی بیان کی کہ برہانی ہے، فلسفہ اشراق کی بیان کی ہے کہ اس کے اندر طہارت باطنی کو بھی اہمیت حاصل ہے عقل کے ساتھ، اور حکمت مطالعہ کی اب کیا روش ہے؟ حکمت مطالعہ کی روش بھی تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ فلسفہ اشراق والی روش ہے۔ ملا صدرہ بھی عقل کے ساتھ شہود اور باطنی طہارت کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو حقیقت کشف ہوتی ہے اس حقیقت کو مورد اعتماد دیتے ہیں۔ لیکن اس بات کی طرف توجہ رہے کہ کوئی بھی اسلامی فلسفی جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ فلسفے میں برہان اور عقلی دلیل کی جگہ وہی روایات یا شہود جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، فلسفے کا کام ہے عقل کے ذریعے حقائق کو کشف کرنا اور ان کو ثابت کرنا، ان کی وضاحت کرنا، یہ فلسفے کا کام ہے۔ فلسفہ جو ہے وہ باقی علوم سے جو جدا ہو جاتا ہے وہ اسی روش کے تحت ہے کہ فلسفہ فقط عقل پر اعتماد کرتا ہے۔ اگر باقی روشوں سے استفادہ کرنا ہے تو اس کے لیے دوسرے علوم ہیں، مثلا علم کلام وہ وحی سے بھی استفادہ کرتا ہے اس بات کے لیے اور تبیین کے لیے، وضاحت کے لیے عقائد کی، معرفت کی، اور روایات سے بھی استفادہ کرتا ہے اور عقلی دلیل سے بھی استفادہ کرتا ہے۔ لیکن فلسفہ اپنے آپ کو محدود کرتا ہے عقل کے اندر، اسی وجہ سے فلسفے کو عقلی علم کہا جاتا ہے، اور اس کا ثابت شدہ جو مطلب ہوتا ہے وہ پھر کسی مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کے اندر روایات سے استفادہ نہیں ہوتا۔ استفادے سے مراد یہ ہے میری کہ دلیل کے طور پر روایات کو نہیں لایا جاتا، دلیل کے طور پر وحی کو نہیں لایا جاتا، یعنی قرآنی آیت کو نہیں لایا جاتا۔ یعنی فلسفے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں کیونکہ فلانی آیت دلالت کر رہی ہے، ہم جو ہے خدا کو عادل مانتے ہیں چونکہ فلانی روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ فلسفہ یوں نہیں کہتا، فلسفہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں، اس کی عقلی دلیل یہ ہے، میں خدا کو عادل مانتا ہوں، اس کی عقلی دلیل یہ ہے، میں خدا کو لامتناہی مانتا ہوں، اس کی عقلی دلیل یہ ہے۔ عقل سے سروکار رکھتا ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ فلسفہ اپنے مطالب کے اندر کیا ہے؟ توجہ رکھتا ہے روایات کی طرف، وحی کی طرف، لیکن ان وحی میں بیان شدہ جو مطالب ہیں، روایات میں جو بیان شدہ مطالب ہیں، ان کی وضاحت اور اس بات کے لیے فلسفہ عقلی دلیل سے استفادہ کرتا ہے۔ چونکہ اگر عقلی دلیل سے استفادہ نہ کیا جائے تو جو قرآن کو نہیں مانتے، اگر آپ آیت کا سہارا لے کر مطالب بیان کریں گے تو وہ کہے گا کہ میں نہیں مانتا کیونکہ میں قرآن کو نہیں مانتا۔ اگر روایات کا سہارا لیں تو داخلی جو اختلافات موجود ہیں
تو ایک مکتب کہے گا کہ میں آپ کی روایات کو نہیں مانتا، دوسرا مکتب کہے گا میں آپ کی روایات کو نہیں مانتا۔ تو لہٰذا فلسفہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کسی مذہب، کسی اس دین کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، اس کا بیان کردہ مطلب جو ہے وہ اگر مضبوط دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے تو ہر عاقل انسان اس کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ عقل سب رکھتے ہیں، عقلی دلیل کے سامنے جو ہیں سب جو ہے وہ خاشع و خاضع ہیں، تو لہٰذا اس کو حتماً جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ملا صدرہ نے آ کر توجہ دلائی مفکرین کی، وہ یہ ہے کہ توجہ جو ہے آپ نے وہی روایات اور شہود کی طرف رکھنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اس کے جو مطالب ہیں اس کو دلیل کے طور پر نہیں لانا ہے، بلکہ اس کے ذریعے جو ہے آپ نے اور بہت سارے جو ہیں وہ استفادہ کرنے ہیں۔ مثلاً اب یہ بعض اوقات ملا صدرہ کے اوپر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ ملا صدرہ کا فلسفہ نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر وحی کا استفادہ ہوا ہے، اس کے اندر کشف و شہود کا استفادہ ہوا ہے، یعنی باطنی طہارت کا استفادہ ہوا ہے، تو لہٰذا اس کو ہم فلسفہ نہیں کہتے۔ آپ اگر اردو زبان کے اندر بھی بعض کتابوں کو دیکھیں تو آپ کو ایسی باتیں ملیں گی کتابوں کے اندر، اور ویسٹ کے اندر بھی بعضوں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ فلسفہ ملا صدرہ کو نہ مانا جائے، فلسفے کے عنوان سے کہتے ہیں یا کلام ہے یا کچھ اور ہے، لیکن فلسفہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ملا صدرہ کا جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ ہی ہے، اور وحی اور کشف و شہود سے جو استفادہ کیا گیا ہے ملا صدرہ کے فلسفے کے اندر، وہ دلیل کے طور پر نہیں ہے بلکہ شاہد کے طور پر ہے، یا اس کے علاوہ بھی ہیں، میں ایک دو مورد آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ وحی اور کشف و شہود فلسفے کے مختلف مقامات میں جو ہے وہ قابل استفادہ ہو سکتے ہیں۔ ایک، وحی فلسفے کے لیے ایک مسئلہ بیان کرے، یعنی فلسفے کو ایک مسئلہ یا ایک مشکل سے آشنائی کروائے تاکہ فلسفہ اس کو عقلی اور برہانی روش سے حل کرے۔ اس بات کی طرف توجہ رہے، یہاں وحی اس مسئلے کے اثبات یا رد یا اس کے سچا یا جھوٹا ہونے میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی ہے، وہی فقط یہ بیان کر رہی ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے، میرے نزدیک یہ ثابت ہے۔ اب فلسفہ جا کر کیا کرتا ہے، اس کو عقلی طور پر بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر عالم برزخ کا جو مسئلہ ہے، روایات کے اندر، آیات کے اندر اس کی طرف جو ہے وہ توجہ موجود ہے، فلسفہ ان کو پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اب میں جاتا ہوں، جا کر عقل کے ذریعے دیکھتا ہوں ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو ثابت کر لیتا ہے۔ معاد جسمانی کا مسئلہ ہے یا قیامت کے علاوہ کے بہت سارے اور مسائل ہے۔ دوسرا جو فائدہ اٹھاتا ہے فلسفہ وحی سے، وہ یہ ہے کہ عقل کے ہدایت میں وحی اور شہود اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ مثلا ممکن ہے کہ فلسفی ایک حقیقت کو شہود کرے اور اس واقعیت کے شہود کے ذریعے فلسفی کے ذہن میں ایک برہان اور عقلی دلیل آ جائے، یعنی انسان نے اپنی باطنی طہارت کی وجہ سے اپنی دل کی آنکھ سے کچھ حقائق دیکھے، حقائق کو دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں فوراً ایک دلیل عقلی آ جاتی ہے، وہ آ کر اس دلیل عقلی کو بیان کر دیتا ہے کہ اس دلیل عقلی کی بنیاد پر فلانی حقیقت ثابت ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جناب شیخ اشراق نے عالم مثال کو شہود کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر دلیل اور برہان ذکر کیا۔ اب یہاں پر شہود نے کیا کیا ہے، جناب شیخ اشراق کی عقل کو ہدایت دی ہے اس بات کی طرف کہ اس قسم کی حقیقت موجود ہے اور اس کی دلیل یہ ہے۔ اب وہ عقلی دلیل اس وقت تمام جو بھی اس دلیل کو پڑھتا ہے قانع ہو جاتا ہے اور عالم مثال کا انکار نہیں کر پاتا ہے۔ یعنی کشف و شہود عقل کی ہدایت کرتا ہے تاکہ وہ برہان کے قائم کرنے میں صحیح رہے اور غلطی نہ کرے۔ اسی وجہ سے وہ برہان کہ جو کشف و شہود سے الہام لیتا ہو وہ دوسرے برہان سے یقینی تر ہے۔ یعنی کون سا دوسرا برہان، کہ جس میں کشف و شہود جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ ایک اور فائدہ اور استفادہ جو وحی یا کشف و شہود سے ایک اسلامی فلاسفر کرتا ہے، یہ کوئی بھی انسان کر سکتا ہے۔ اگر کوئی وحی کو اس نگاہ سے دیکھے، شہود کو اس نگاہ سے دیکھے،
وحی یا کشف و شہود عقلی دلیل اور برہان میں موجود مغالطے کو کشف کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مثلا انسان کی عقل نے ایک دلیل ذکر کی، اس دلیل کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حقیقت اس طریقے سے ہے، لیکن دیکھتا ہے وحی میں جا کر وحی اس کے خلاف بات کر رہی ہے، تو اب یہاں پر جو اسلامی فلسفر ہے وہ تھوڑا سا مشکوک ہو جاتا ہے اپنی عقلی دلیل میں۔ وہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ اس کی تحقیق کرتا ہوں، عقلی سفر جو ہے وہ دوبارہ طے کرتا ہوں، دیکھتا ہوں جا کے کہ اس کے اندر کیا مشکل ہے۔ تو لہٰذا وہ جب دوبارہ توجہ کرتا ہے، دقت زیادہ کرتا ہے، تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے پہلے اپنی عقلی دلیل میں کہاں غلطی کی تھی۔ تو اب یہاں پر جو اس کو عقلی دلیل کے اندر غلطی نظر آئی ہے، کس نے مدد کی ہے اس کی؟ یا وحی نے کی ہے یا کشف و شہود نے کی ہے۔ اگر وہ وحی کی طرف رجوع نہ کرتا، اگر وہ مثال کے طور پہ کشف و شہود کی منزل پر فائز نہ ہوتا، ان حقائق کو درک نہ کرتا، تو مشکل تھا اس کے لیے کہ وہ اس دلیل عقلی جو پہلے اس نے بیان کی تھی اس کے اندر جو غلطی موجود تھی اس کی طرف متوجہ نہ ہو سکتا۔ تو لہٰذا اگر حکمت متعالیہ میں یا فلسفہ اشراق کے اندر کشف و شہود سے استفادہ ہو رہا ہے، وحی سے استفادہ ہو رہا ہے، تو یہ استفادہ اس کو فلسفہ ہونے سے خارج نہیں کرتا۔ فلسفہ فلسفہ ہی رہے گا، ملا صدرہ کا بھی اور شیخ اشراق کا بھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ ملا صدرہ آ کر یہ نہیں کہہ رہا کہ میں وجود کو اصیل مان رہا ہوں چونکہ آیت کہہ رہی ہے، چونکہ روایت کہہ رہی ہے، اس طرح کی بات نہیں کہتا ملا صدرہ۔ ملا صدرہ آ کر وجود کو مثال کے طور پر اصیل مان رہا ہے تو اس کے اوپر عقلی دلیل قائم کرتا ہے۔ عقلی تفکر فلسفہ کہلاتا ہے، عقلی دلیل ہی کے ذریعے حقائق کو ثابت کرنا، بیان کرنا، وضاحت کرنا، اس کا دفاع کرنا، یہ فلسفہ کہلاتا ہے۔ تو ملا صدرہ عقل سے باہر نہیں جا رہا اپنی کتابوں کے اندر۔ آپ کو ملا صدرہ کی کتاب میں ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں ملا صدرہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں اس حقیقت کو اس لیے مان رہا ہوں چونکہ قرآن یا روایات نے کہا ہے، بلکہ دلیل عقلی وہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ہم ملا صدرہ کے اور شیخ اشراق کے فلسفے کو فلسفہ ہی کہیں گے، اس کو فلسفے سے خارج نہیں کریں گے۔ آخری مطلب اس موضوع کے اندر جو ہے بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکمت متعالیہ اور فلسفہ اشراق کی روش تو ایک نظر آ رہی ہے ہمیں، اب پھر ان دونوں کے درمیان فرق کہاں پر آ جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر دو فلسفے بیان کیے جا رہے ہیں، ایک فلسفہ اشراق ہے اور فلسفہ ملا صدرہ ہے۔ تو جب ان کی روش ایک ہے، فلسفہ اشراق بھی عقل کے ساتھ کشف و شہود کو مان رہا ہے، ملا صدرہ بھی جو عقل کے ساتھ کشف و شہود کو اہمیت دے رہا ہے، تو اب یہاں پر دونوں میں اختلاف کہاں پر آتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حکمت متعالیہ نے ایسے حقائق کو کشف کیا کہ جو جناب شیخ اشراق نہیں کر سکے، لہٰذا ملا صدرہ کا فلسفہ اپنے مطالب کے اعتبار سے شیخ اشراق کے فلسفے سے جدا ہو جاتا ہے۔ شیخ اشراق نے بہت کم حقائق سے پردہ اٹھایا، لیکن ملا صدرہ نے بہت زیادہ حقائق سے پردہ اٹھایا ہے اور اس کو ثابت کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے۔ تو لہٰذا اپنے مسائل کے اعتبار سے، اپنے مطالب کے اعتبار سے ملا صدرہ جو ہے اس کا فلسفہ شیخ اشراق کے فلسفے سے جدا ہو جاتا ہے، لہٰذا دو الگ مکتبہ فکر جو ہیں وہ بن کر سامنے آتے ہیں۔ مشائی فلسفہ آج کے دور میں عالم اسلام کے اندر مشائی بہت کم رہ گئے ہیں، چونکہ ملا صدرہ نے آ کر اپنے فلسفے کو اس طریقے سے، اس پختگی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اکثر مفکرین جو ہیں وہ ملا صدرہ کے فلسفے سے قانع ہو گئے ہیں اور اسی کے پیروکار بن گئے ہیں اور اسی کے اندر تحقیقات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو لہٰذا عالم اسلام میں خصوصاً مکتب تشیع کے اندر جو فلسفہ اس وقت رائج ہے وہ حکمت متعالیہ ہے، نہ فلسفہ اشراق ہے اور نہ ہی فلسفہ مشا ہے۔ اگرچہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں مشا کی بھی اور شیخ اشراق کی بھی، لیکن جو فلسفہ رائج ہے کہ جس کے مسائل اور مبانی کو
علماء نے قبول کر لیا ہے اور مزید تحقیقات کر رہے ہیں، تفصیلات دے رہے ہیں، مزید حقائق سے پردہ اٹھا رہے ہیں، وہ کس فلسفے کے ذیل میں ہے؟ وہ فلسفہ ملا صدرہ کے ذیل کے اندر ہے۔ تو لہٰذا اس وقت جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلا میں مکتب تشیع کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ بدایات الحکمہ ایک پہلی کتاب مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، وہ بھی ملا صدرہ کے فلسفہ ہے، اسی کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے نہایت الحکمہ، یہ بھی ملا صدرہ کا فلسفہ ہے۔ اور اگر آپ کو ایک کتاب نظر آتی ہے آموزش فلسفہ کے نام سے، جو کہ آیت اللہ مصباح قدس اللہ نفسہ الزکیہ نے لکھی ہے، تو وہ بھی ملا صدرہ ہی کے فلسفے کا خلاصہ ہے۔ اور جو ہم مقدماتی فلسفہ جو کورس ہم نے شروع کیا ہے، اس کے اندر جو ہم نے فلسفہ بیان کرنا ہے وہ یہی حکمت متعالیہ اور فلسفہ ملا صدرہ ہے، کہ ملا صدرہ کے فلسفے میں کون کون سے اہم ترین مسائل پائے جاتے ہیں۔ چونکہ یہی آخری فلسفہ ہے، ابھی ایسا جدید مفکر سامنے نہیں آیا کہ جو ملا صدرہ کے مقابل میں ایک مکتبہ فکر لے کر آئے اور جدید مبانی کو انٹروڈیوس کروائے آ کر، اس طرح کا ابھی نہیں آیا۔ اگرچہ بہت سارے ماہرین فلسفی موجود ہیں کہ جو نئے حقائق سے پردہ اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ فلسفہ ملا صدرہ ہی کی روش کے تحت چل رہے ہیں، نئی روش جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے۔ تو لہٰذا یہ مطلب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ فلسفہ مقدماتی کے اندر جو مسائل فلسفہ ہمارے مد نظر ہوں گے اور ہم اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ اگلے درس سے، وہ ہے ملا صدرہ کا فلسفہ، کہ جس کو حکمت متعالیہ کہا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں گے اس کے اہم ترین مسائل کو اس کورس کے اندر جو ہے وہ بیان کی حد تک آپ کی خدمت میں بیان کر دیں، اور تفصیلات پھر انشاءاللہ زندگی رہی توفیق رہی تو اس کو بیان کرتے رہیں گے۔ آج کے درس میں کوئی سوال ہے ان مطالب کے حوالے سے تو وہ پوچھ لیں۔ جی، یہ آپ نے جو یہ حکمت مطالعہ ہے اور یہ حکمت اشراقی، اس کے درمیان تفاوت کو تھوڑا سا اگر وضاحت کرتے، کیونکہ ہمیں بہت سملر نظر آئے، اس کو تھوڑی سی وضاحت کریں تاکہ ہمارے مفہوم تھوڑا سا۔ جی دیکھیں، میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ ملا صدرہ اور اشراق کا فلسفہ جو ہے یہ مطالب کے اندر جدا ہو رہا ہے۔ مثلا ملا صدرہ اصالت الوجود کا قائل ہے، فلسفہ اشراق قائل نہیں ہے، کہ انشاءاللہ جب مسائل میں داخل ہوں گے تو وہاں پر اس کی وضاحت بیان کروں گا کہ کیا مراد ہے اس کی۔ اسی طریقے سے ملا صدرہ جو ہے وہ تشکیک وجود کا قائل ہے، فلسفہ اشراق قائل نہیں تھا۔ ملا صدرہ جو ہے وہ حرکت جوہری کا قائل ہے، لیکن شیخ اشراق اس کے جو ہیں وہ قائل نہیں تھے۔ اس طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں کہ جو ملا صدرہ نے آ کر بیان کیے ہیں اور ان کو بنیادی مبنا قرار دیا ہے اپنے فلسفے کے لیے، اور یہ کام فلسفہ اشراق جو ہے وہ نہیں کر سکا۔ لہٰذا اس اعتبار سے، محتوائی اعتبار سے، مطالب کے اعتبار سے اشراق اور حکمت مطالعہ میں جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ سر، آپ نے عرض کیا کہ ابھی جو ماہرین ہیں وہ نئی انکشافات کر رہے ہیں، لیکن ان کو مثلا نئی مکتب قرار نہیں دیتے کیونکہ وہ وہی روش ملا صدرہ پر چل رہے ہیں۔ تو سر یہاں پہ روش تو سیم نظر آ رہا ہے لیکن مطالب میں فرق نظر آ رہا ہے، تو اس کو کیا الگ حکمت کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، الگ نہیں کہیں گے نا، چونکہ الگ حکمت تب بنے گی کہ وہ اپنے مکتب کے اندر بنیادی مسائل ایسے لے کر آئیں کہ جو پہلے موجود نہیں تھے، اور پھر اس کے اوپر اپنے فلسفے اور مکتب کی عمارت کھڑی کریں۔ جیسے مثلا ملا صدرہ نے اپنے فلسفے کی عمارت جو ہے وہ بنیادی ترین مبانی پہ کھڑی کی ہے جو اس سے پہلے فلاسفہ قائل نہیں تھے، مثلا اصالت الوجود، تشکیک وجود، اپنا حرکت جوہری، وجود رابط، یہ بنیادی ترین مبانی ہے ملا صدرہ کے، کہ جس کے اوپر فلسفہ ملا صدرہ کھڑا ہے۔ یعنی اگر کوئی ملا صدرہ کے فلسفے کو گرانا چاہتا ہے، اس کو رد کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان اگر بنیادی مبانی کو آ کر جو ہے وہ خراب کر دے تو ملا صدرہ کا سارا فلسفہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو مکتب بنتا ہی ایسے ہے کہ مکتب کے اندر جو بنیادی مبانی ہوتے ہیں وہ ایک مکتب کو بناتے ہیں، اور اگلا مکتب بھی تب پچھلے مکتب کے مقابل میں آتا ہے کہ جب اس کے مبانی ایسے آئیں
کہ جو پہلے والے مکتب میں جو ہے وہ موجود نہیں تھے. روش بے شک ایک جیسی ہو جائے وہ مشکل نہیں ہے، جیسے اشراق کی اور حکمت مطالعے کی روش ایک ہے، لیکن مبانی میں بہت بڑا فرق ہے. شیخ اشراق ماہیت کو اصیل مانتے ہیں، ملا صدرہ وجود کو اصیل مانتے ہیں، اور اسی مبنے کے اوپر بہت سارے انہوں نے نتائج لیے ہیں کہ جو شیخ اشراق نہیں لے سکے تھے. لہذا اگر اگلا مکتب فکر آنا چاہتا ہے تو اس کو اس لیول کے بڑے حقائق کشف کرنے ہوں گے، پھر اس کے اوپر اپنا مکتب کھڑا کرنا ہوگا. ابھی کیا ہو رہا ہے، ابھی جزئی طور پر حقائق کشف ہو رہے ہیں، لیکن جو بنیادی مبنے ہیں وہ سارے کے سارے ملا صدرہ کے چل رہے ہیں. یعنی ابھی تک کوئی اصالت الوجود کو رد نہیں کر سکا، ابھی تک کوئی تشکیک وجود کو رد نہیں کر سکا، ابھی تک کوئی حرکت جوہری کو رد نہیں کر سکا ہے. تو لہٰذا ملا صدرہ ہی کے اس خاکے کے اندر اور دنیا میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. ہاں اس کے اندر رہ کر وہ پھر بہت سارے حقائق جو ہیں وہ کشف کرتے جا رہے ہیں. اچھا سر، جو میں سمجھ پایا وہ یہی ہے کہ مثلا آپ نے ایک مثال دی اصالت الوجود، اسی جو مبانی حکمت یہ ملا صدرہ صاحب نے مثلا شروع کیے تھے اسی میں وہ لوگ نئے انکشافات کر رہے ہیں. ہاں تو اسی سر میں یہ اچھا سر مثلا صرف روش نہیں ہے بلکہ مبانی بھی ہیں، مطلب یہ دونوں سے مکتب بنتے ہیں. مکتب دونوں سے بنتا ہے. بنیادی کردار جو ہے وہ مبانی ادا کرتے ہیں، اور روش بھی ایک حد تک جو ہے وہ بہت زیادہ کارآمد ہے ایک مکتب کو بنانے میں. جی رحمان صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا فلسفہ اشراق کا بانی آپ نے شیخ صاحب الدین سہروردی صاحب کو بتایا تھا، عالم اسلام میں. جی ہاں جی بس یہی مجھے کنفرم کرنا جی. تھا. اگر یونانی اشراق انہی کا لقب تھا. ہاں اگر یونانی فلسفے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں افلاطون کو بیان کیا جاتا ہے، اور اسلامی دنیا کے اندر اگر بانی بیان کیا جاتا ہے تو وہ جناب شیخ اشراق سہروردی ہیں. سر کہیں جس طرح آپ نے حکمت مشا اور حکمت اشراقی میں آپ نے یونانیوں کا بھی ایک بانی بتایا، کہیں مطالعہ میں تو ایسا نہیں ہے، حکمت مطالعہ. ہاں حکمت مطالعہ نہیں ہو، اس کا وہ ملا صدرہ ہی ہیں، کیونکہ جتنے مبانی ملا صدرہ نے بیان کیے. اگرچہ کہا جاتا ہے کہ ملا صدرہ نے جو مبانی کشف کیے ہیں پہلے اس سے پہلے بھی کشف ہو چکے تھے، لیکن ملا صدرہ نے جو کام کیا ہے وہ کوئی فلسفی نہیں کام کر سکا. وہ یہ کہ اگر فرض کرے مان بھی لیا جائے کہ ملا صدرہ نے جن مبانی سے پردہ ہٹایا ہے، جن حقائق سے پردہ ہٹایا ہے، ان کی طرف توجہ پہلے والے فلسفیوں کی تھی، تو ملا صدرہ نے جو سب سے ایک بڑا کام کیا ہے وہ یہ کہ ان مبانی کو ثابت بھی کیا ہے دلیل کے ساتھ، ان مبانی سے نتائج بھی لیے ہیں، اور اپنے مکتب کو اسی کے مطابق آگے لے کر چلا بھی ہے. یہ والا کام ملا صدرہ سے پہلے باقی فلسفی جو ہیں وہ نہیں کر پائے تھے. اسی وجہ سے ملا صدرہ کا فلسفہ جدا کہلاتا ہے باقی مکاتب فکر سے، چاہے وہ یونانی فلسفہ ہو چاہے وہ اسلامی فلسفے کے اندر ہو. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.